السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام اہل ہندوستان کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ آج سے تقریباً 77 سال پہلے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کاوشیں کیں، اپنی جانوں کی قربانی دی، اور اس کے بعد ان قربانیوں کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ اس میں شامل تھے۔ سب نے اس میں قربانیاں دیں اور ہر طرح کی محنتوں کے بعد یہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستان تو آزاد ہو گیا اور جسم ہمارے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ذہن آج بھی ان کے غلام ہیں۔ آج ہم اپنے کاموں کو دیکھیں، ہمارا لباس انگریزوں کا غلام، ہمارا کھان پان، کھانے پینے کا طریقہ انگریزوں کا غلام، ہماری بول چال انگریزوں کی دی ہوئی، ہمارا ہر ایک عمل، اس کے اندر ہماری ہندوستانیت، ہمارے بھارتی کلچر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، بلکہ سارا ہم دیکھیں ہمارے چاہے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کا جو رہن سہن ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ پورا انگریزوں کے مطابق ہو چلا ہے۔ اسی کو ہم نے اپنا ماڈل اور اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا جو اپنا خود کا کلچر ہے اس کو زیادہ بڑھاوا دیتے، اسی پر عمل کرتے، نہ کہ دوسروں کے کلچر کو اپناتے، بلکہ ہمارا کلچر وہ لوگ اپنائیں۔ ہمیں تو یہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ کسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ جو میرے وطن کے دشمن ہیں، کاش برباد ہو تو بات بنے، جسم تو آزاد ہو گئے، ذہن آزاد ہو تو بات بنے۔ بہرحال ہمارا ہندوستان آزاد ہوا اور سبھی لوگوں نے اس کے اندر قربانیاں دیں، سبھی لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ کبھی ٹیپو کبھی اشفاق کے در سے سزا دیتا، جو ہے تاریخ وہ تاریخ دہرا کر بتا دیتا، اور اگر ہنومان ہوتا میں تو سینہ چیر کر اپنا تمہیں سینے میں ہندوستان کا نقشہ بتا دیتا۔ تو یہ وہ محبت تھی اپنے وطن سے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مخالفت کرو۔ ہندوستانیوں پر، ہندوستان کی غریب عوام پر کس طرح انگریزوں نے ظلم ڈھایا، کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ وہی لوگ جان سکتے ہیں۔ ہم نے تو جب سے اپنی دنیا کے اندر سانس لی ہے، آزادی ہی دیکھی ہے، ہم اس غلامی کی زندگی کو تصور نہیں کر سکتے، اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ وہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے اس کے اندر زندگی گزاری، جس نے اس غلامی کو جیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس غلامی سے آزاد بھی کروایا۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر بھی، اپنے اخلاق کے اندر بھی، اپنے افعال کے اندر بھی آزادی کے ساتھ رہیں، اپنی ہی کاموں کو توجہ دیں، اور ساتھ میں ہندوستان کے اندر آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، پریم کے ساتھ رہیں، آپسی اتحاد اور اتفاق قائم رکھیں، تاکہ پھر کبھی دوبارہ وہ طاقتیں جو باہری ہیں ہمیں دوبارہ سے نہ توڑ سکیں، جس کے سبب میں ایک بار ہندوستان غلام ہو چکا ہے۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنا کہ دوبارہ ہندوستان غلامی کی طرف چلا جائے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم آپس میں کسی بھی قسم کی ایسی کارروائیاں نہ کریں، ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپسی سوہارد جو ہے وہ خراب ہو، آپسی الفت اور محبت اور اخوت اور بھائی چارگی جو ہے وہ خراب ہو۔ تو یہی ساری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس 15 اگست اور یوم آزادی سے متعلق کرنا چاہتا تھا۔ اور آخر میں کسی شاعر کا ایک شعر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب رہنما کی اور نہ رہبر کی ضرورت ہے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن زندہ ہے، اور وطن کی سرزمین کو ناز ہے میری شہادت پر کہ میرے خون کے قطروں پر ہندوستان زندہ ہے۔ والسلام علیکم۔